حق پہ ہوتے ہوئے جب تک اگلے سے معافی نہیں مانگو گے نا، فلسفہ حیات تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا، اور شادی بھی کیا سمجھ میں آئے گی۔ حق پہ ہوتے ہوئے سمجھوتے کرنا، حق پہ ہوتے ہوئے عمرہ چھوڑ دینا، حق پہ ہوتے ہوئے بیت رضوان سے وہاں ادھر سے پورا لشکر، حق پہ ہوتے ہوئے بھی، حق پہ ہوتے ہوئے خاموشیاں اپنانا، حق پہ ہوتے ہوئے انتظار، فلسفہ انتظار، فقہ الانتظار، حق پہ ہوتے ہوئے، سچائی پہ ہوتے ہوئے، معصومیت پہ ہوتے ہوئے، باطل کے خلاف زندگی کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کے لیے، اس دن بغیر انتظار کے وہ حسن کیسے ہے؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ تو ملے، باتیں ہیں، باتیں سن لیں۔ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کسی شو کے اوپر ٹی وی پہ، مطلب کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ ڈیرا ہے نا ہمارا گرجنے برسنے کا، کون برداشت کرے گا ہماری باتیں باپ؟ یہ کہاں سے، یہ کون برداشت کرے گا؟ یہ اصول کیسے پڑھاؤں اس سارے جرنلسٹوں کو کہ جنت کی خبر ہو، جنت کی ٹکٹ ہو، بغیر حساب کتاب کے جانا ہو، جنت کی خوشخبری سنانا، اس پر نبی روکے گا کبھی کسی کو؟ جنت کی خبر دینی ہو، تھکی ہوئی، مجبور، پسی ہوئی، مہنگائی کے نیچے اور ظلم و ستم کے نیچے پسی ہوئی قوم کو ریلیکس کرنے کے لیے جنت کی خبر سنانے سے بھی نبی نے انکار کر دیا ایک جگہ پر۔ کیسے سنائیں یہ علم ہم کس لوگوں کو؟ کس میں اتنا صبر حوصلہ ہے یہ سیکھنے کا؟ ہمیں تو جلدی چاہیے۔ کنت ردیف النبی علی حمار، گدھے کے اوپر معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تو جاندا ہے معاذ اللہ دا بندیاں دے اوتے کی حق ہے تے بندیاں دا اللہ دے اوتے کی حق ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہاتھ ہی اٹھا لیتا، میں دساں؟ میں فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حقوق جتنے بھی ہوں، ایک گرینڈ حق ہے اللہ کا، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جس پہ جنت گارنٹیڈ جنت ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اس طرح سے کریں، سپردگی اس طرح سے کریں، ڈیلیور اس طرح سے کریں، سرویٹیوٹ اس طرح سے دیں، سلیوری اس طرح سے دیں، تذلل اس طرح سے اپنائیں، سپرد خاک اس طرح سے کریں اللہ کے حکم کے آگے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی نہ ہو، شرک نہ کریں۔ دو نہیں ہو سکتا، ڈیڑھ بھی نہیں ہو سکتا، فقط واحد، خلاص ایک کے آگے۔ اور اگر تو نے یہ کر دیا زندگی میں، صرف 30 سال کی زندگی میں، یہ دل، یہ زبان، یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کرائیں کبھی، بس اتنی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو، اپنی حیثیت کو، اپنی غیرت کو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ذلیل نہ کریں۔ تو اللہ کا حق، اللہ نے وعدہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میں اپنے اوپر ایک حق باندھ لوں گا، اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے، لیکن میں ایک حق مانتا ہوں، اگر تو یہ حق ادا کر دے، اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں کرتا۔ معاذ بن جبل نے کہا جنگیں ہم پر مسلط، بھوک ہم پر مسلط، دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں، دشمنیاں، ڈیفیمیشن، 30 کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے پراواں نوں جا کے دس داں افلا ابشر الناس یا رسول اللہ، میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی آسان ہے؟ پوری تمہاری جرنلزم، تمہارا پورا میڈیا برباد کر دیا اس حدیث کے اوپر، لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے بات کرے ہم سے اس پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم، مت سنانا یہ خوشخبری لوگوں کو، رواہ البخاری فیتکلوا علیہ، ورنہ وہ کام تو چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرا کر لیں گے۔ جس دین میں اتنی کھلم کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگا رہے ہو، بیٹھ فری جرنلزم کی بات کر رہے ہو تم لوگ اس دنیا میں۔ واٹ دین؟ کیڑا دین؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ بات کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے شروع کی تھی۔ مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، قہر ہے، دکھ ہے، درد ہے۔ وہ زندگی کیا جس کو سینے پہ اور کمروں پہ مارنے والے نصیب نہ ہو۔ اب دنیا کی کیا بات کرنی، یہ آپ کے دین میں نہیں قبول کریں گے آپ کو۔ یہ داڑھی کے فرق کے ساتھ آپ ظالم کی تفریق نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر بھی ملے گا، اس کے باہر بھی ملے گا۔ اب 43 سال کا ہو چکا ہوں، اب کہہ سکتا ہوں کہ دنیا دار بھی مارتا ہے، دین دار بھی مارتا ہے۔ دنیا دار بھی حاسد ہوتا ہے، دین دار بھی حاسد ہوتا ہے۔ دنیا دار بھی بغضی ہوتا ہے اور دین دار بھی بغضی ہوتا ہے۔ اور یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو دلیل کے ساتھ مارتا ہے آپ کو۔ تو اگر سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا تو مار تو پڑے گی شہزادے، چیر کے رکھ دے گی دنیا تجھے۔ اتنا سخت، ایک قلعہ، 1 ایکڑ تو بہت بڑی بات ہے، تو 5 مرلے اپنی زندگی میں کلیم کر کے دکھا دے گئی۔ کاش اگر مگر چونکہ چنانچی کی زندگی جینی ہے، سہاروں پر زندگی جینی ہے، فون کالوں پہ لوگوں کی مدد کے اوپر انتظار کرنا ہے تو کر لے۔ مرد اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، آدمی کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ غلامیاں کرتا پھرے۔ کرے ایک سسٹم کے اندر، کوئی بڑا تو ہونا چاہیے۔ ہم بھی نہیں کہتے ریاستوں کے خلاف جائے، نعوذ باللہ، لیکن اپنے حلقے کے اندر تو سوال اٹھے گا نا کہ میں ایک چھوٹی جنگ تو لے سکتا ہوں نا اپنے وجود کو کچھ بخشنے کے لیے۔ نوکری اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے ساری زندگی۔ ماں باپ کے گھر میں رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ وہ گھر ہی کیا جس میں بزرگ نہ ہو، خود کا کیا ہے، اور ہر سبق کو سکھا ہی دیتی ہے۔ I believe that life teaches you everything, about everything in this world and in this life, one day or the other. میں اس غرور کا بیمار نہیں ہوں کہ ہمیں جو آتا ہے وہ آپ کو نہیں آتا، اس مرض قلب سے مبرہ ہوں میں الحمدللہ۔ تو جتنے بھی روحیں یہاں بیٹھی ہوئی مجھے سن رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دقیق، رقیق، عمیق، فقیہ اور فہیم اسباق زندگی کے وہ جو عبرتیں ہیں اور جو لیسنز ہیں وہ آپ کو ایک دن نہیں سمجھ آئیں گے۔ آپ نہ چاہتے بھی ہوں گے تو بھی زندگی ایک دن آپ کو زندگی کے بارے میں بڑے ہی کڑوے سبق سکھا ہی دے گی۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ دانش مندی، وہ شعور، وہ بیداری، وہ علم، وہ واقفیت، ایکو تھوڑا کم کرو بھائی، نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زندگی ہمیں ایک دن سکھا دے گی جو ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ جس غم نے اہل دانش، اہل فکر اور اہل علم کی جان لے لی وہ ہے کہ انسان کس عمر میں سیکھتا ہے، جو سیکھنے کا حق ہے اور سیکھنے کا محل ہے۔ It is the time when you learn۔ اگر سارے ریسورسز، سارے وسائل، سارے رشتے، سارے تعلقات
پورا شریکہ، ساری برادری، بیوی بچے، سارا تفکر، جسمانی توانائی برباد کر کے کہنا ہے کہ علمنی لا ادری، سکھاؤ مجھے بل نہیں آیا زندگی کا، تو یہ بھی کوئی سیکھنا ہوا۔ باقی